بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور حکومت کی بدماشیوں کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے نئی امپورٹڈ حکومت کے خلاف از خود نوٹس لے لیا ہے۔ کل کے جلسے میں عمران خان نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کیونکہ وہ افسران جو ان کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان کا انتقال ہو چکا ہے جو شہباز شریف کے خلاف کیس تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک اور افسر کو بھی ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ پھر نیب کو بھی ختم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ زرداری کے علاوہ اس وقت تمام حکومتی پارٹیاں نئے الیکشنز کے لیے راضی ہو چکی ہیں، اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مطالبے کیے ہیں، کچھ گارنٹیاں مانگی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان نے نواز شریف کو کہا ہے کہ میں تمہارے سے پیسے بھی نکلواؤں گا اور تمہیں جیل میں بھی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے عمران خان اعتراف کر چکے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا، لیکن اب عمران خان ایک دوسرے روپ میں آئیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات کیا کر رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو گارنٹی دی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، بس عمران خان واپس نہیں آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے، اور اب اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ملک میں ایک بار پھر جھوٹ کا نظام ہے۔ سیاست کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کو خریدا جا چکا ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طاقت کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کا مل رہا ہے، اور وہ بلومبرگ، دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ جو عمران خان کے اقتدار کے آخری دنوں میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت بوسٹ کر رہی ہے، آج وہی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ جو امریکہ اور بھارت کی بڑی پرانی کوشش ہے جس پر ان کے غلاموں نے بڑی محنت سے کام کیا، اور وہ ساری محنت اور کوششیں عمران خان نے تباہ کر دی۔ وہ مریم نواز جس کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ عمران خان پیٹرول بہت مہنگا بیچ رہا ہے، آج وہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان بہت سستا بیچ رہا تھا۔ یہ عمران خان نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، منی لانڈرنگ شروع ہو چکی ہے، اور قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ ڈالر کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پھر جھوٹے اشتہارات پر قوم کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف شوباز وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر قوم کی ضروریات پوری کروں گا، دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں چائے اور بسکٹ ملا کرتے تھے وہاں روز ولیمے کا سما ہوتا ہے، اور اشتہارات پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ عمران خان صاحب سے کہتے تھے کہ آپ نے آتے ہی میڈیا کو اپنے خلاف کر دیا ہے، میڈیا کے بغیر تو امریکی حکومت نہیں چل سکتی، اور آپ دیکھیں انہوں نے آتے ہی جھوٹے اشتہارات پر پیسہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف وزیر اعظم اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں کہ میں قوم کی ضروریات اپنے کپڑے بیچ کر پوری کروں گا، دوسری طرف مہنگے اشتہارات، عیاشیاں۔ اور ایک اور خبر سن لیں، شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول کی مرمت کرائی ہے، اور اس کی مرمت پر کتنا خرچہ آیا ہے؟ 7.5 کروڑ روپے۔ تو یہ مرمت آپ اپنے کپڑے بیچ کر کروا لیتے۔ قوم آپ کے 3 گھروں کا خرچہ برداشت کر رہی ہے، آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ برداشت کر رہی ہے، آپ کے روزانہ ولیمے کی دعوت کا خرچہ برداشت کر رہی ہے، اور آج قوم نے مزید 7.5 کروڑ روپے پے کیے تاکہ شہباز شریف اچھی طرح سے سوئمنگ کر سکیں۔ ان کو وہ پرانا سوئمنگ پول پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن احسان پھر بھی شہباز شریف کا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے کپڑے بیچنے کی بات کر دی۔ پھر ناظرین، جب کسی ملک میں مجرموں کی حکومت ہو، کسی ملک میں تو خیر یہ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں جب مجرموں کی حکومت ہو تو سب سے پہلے کن پر حملہ کیا جائے گا؟ جو مجرموں کو پکڑتے ہیں، جو ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا، وہ اپنی جان کی بازی دے گئے، اور ایک اور افسر بھی اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب نیب کے ساتھ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اس اجلاس میں نیب ترامیم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جبکہ کابینہ نے نیب ترامیم کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ اراکین نے کہا کہ نیب کا کالا قانون، ظاہر ہے جو قانون آپ کو چوری کرنے سے روکے گا وہ آپ کو کالا ہی لگے گا، تو کابینہ کے اراکین نے کہا کہ نیب کا کالا قانون
ہراساں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیں روکا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو یہ ہراساں کرنا ہے۔ شکر ہے یہ نہیں بولا کہ جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، نیب کے خلاف یہ 32 ترامیم لے کر آ رہے ہیں۔ ایف آئی اے ویسے انڈر پریشر ہے، بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے ہیں، تو اس پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کی پراسیکیوشن برانچ میں حکومتی مداخلت کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے افسران کو تبدیل کرنے اور ہٹانے پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا ہے۔ جج کے نوٹ میں کہا گیا کہ کرمنلز معاملات میں حکومتی عہدوں پر موجود لوگ مداخلت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے نوٹ میں مزید کہا کہ خدشہ ہے اس مداخلت سے پراسیکیوشن کے معاملات پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، ٹیمپرنگ اور شہادتیں غائب ہونے کا خدشہ ہے۔ جج نے نوٹ میں یہ بھی کہا کہ ایسے اقدامات اور میڈیا رپورٹس کرمنل جسٹس سسٹم کی اہمیت کم کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی اور عوام کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی آزادی حکومتی شخصیات کے خلاف تحقیقات میں متاثر ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے تو چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، از خود نوٹس لیا ہے، لیکن یہ از خود نوٹس اس وقت کیوں نہیں لیا گیا جب ملک میں منڈیاں لگی ہوئی تھی؟ جب عمران خان نے کہا امریکی مراسلہ آیا ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، جب اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا گیا تھا، جب رات کے 12 بجے عدالتوں کے دروازے کھلے تھے، تب کیا یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرے دن شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے والا ہے؟ تب شہباز شریف سے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آج آپ عدالت بلانے پر کیوں حاضر ہو گئے ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میری کمر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا، آج آپ کو حکومت ملنے والی ہے تو آپ کیسے آ گئے ہیں؟ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بھگوڑے کی ضمانت دی تھی، وہ 1 مہینے کے لیے گیا تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، تو آپ اس کے ضمانتی ہیں، لہٰذا آپ کو نظر بند کیا جاتا ہے جب تک وہ بھگوڑا واپس نہیں آتا۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو قانون کا بول بالا ہو جاتا، آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے اور ہم اسی طرح ترقی کرتے رہتے جیسے ہم کر رہے تھے۔ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو جاتا، جیسے جیسے دنیا میں مہنگائی کم ہوتی یہاں بھی کم ہو جاتی، لیکن پاکستان تو سٹیبل ہو رہا تھا، خزانے بڑھ رہے تھے، جی ڈی پی اور قرضوں کی ریشو کم ہو رہی تھی اور جی ڈی پی گروتھ بڑھتی جا رہی تھی، ملک میں بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے تھے، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آج زر مبادلہ کے ذخائر بھی ایک ہی ماہ میں آدھے رہ گئے ہیں، قرضے بھی بڑھ گئے ہیں، ڈالر 200 کا ہو گیا ہے، مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ہم نے جو آپ کو شروع پر بتایا کہ جھوٹے ایڈز بنائی جا رہے ہیں، جھوٹے ریکارڈز بنائی جا رہے ہیں جن کے یہ ماہر ہیں، اس کا ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے۔ آج چیف اکانومسٹ ڈاکٹر زبیر خان نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جھوٹا ڈیٹا بتاؤ، عوام کو بتاؤ کہ ملک میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے عمران خان کے دور میں اور اب اچھے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے اچھا ہے میں استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جاؤں۔ اسی طرح ہر ادارے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آج ملک میں جھوٹ کی حکمرانی ہے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو ہماری یہ باتیں ماننی ہوں گی، مجھ پر سے سارے کیسز ختم کیے جائیں، مریم نواز سے سارے کیسز ختم کیے جائیں، میری نہ اہلی ختم ہو، اس کی نہ اہلی ختم ہو، مجھے پاکستان آنے پر گرفتار نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے، میں پاکستان آؤں تو انتخابات کی تیاری کروں، مجھے جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے اور گارنٹی دی جائے کہ اگلا الیکشن ہمارا ہوگا، نہیں تو پھر ہماری حکومت کو 1.5 سال چلنے دیا جائے اور اس 1.5 سال میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں آپ نے نہیں بولنا کہ معیشت ٹھیک کرو، فلاں کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، آپ ہمیں پھر کھلی آزادی دیں اور عمران خان کو آپ سنبھالیں، لانگ مارچ میں آپ لوگوں کو پکڑیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس سب سے انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں مار سکتے اور ہم آپ کو اتنی ساری گارنٹیاں کیوں دیں، کس ڈیل کے لیے؟ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں تو اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب آپ نے سب کچھ سنبھالنا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ تو نواز شریف نے کہا کہ پھر ایسا نہ ہوا تو ہم اسمبلیاں گرا دیں گے، پھر عمران خان 2/3 اکثریت لے کر آ جائے گا اور پھر ہمیں نہ کہنا، پھر وہ آپ کو سائیڈ لائن لگا دے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ سے اکثر کہا کرتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کے مینڈیٹ کو روکا گیا تھا، عمران خان کے پاس اکثریت تھی،
کہ اگر اس کو اس کا پورا مینڈیٹ دے دیا گیا، اگر اس کے پاس اکثریت ہوئی تو یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے نیوٹرل ہونا تھا تو عمران خان کو اس کا حق دے کر نیوٹرل ہوتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عمران خان نالائق نہیں ہے، نہ اہل نہیں ہے۔ یہ نااہلوں اور نالائقوں کا ٹولہ اس عمران خان کو نالائق اور نااہل کہہ رہا ہے جو آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، جس کے لیکچرز پوری دنیا سنتی ہے۔ تو ان چیزوں سے عوام بے وقوف بن سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں۔ پھر وہ محب وطن ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے نیوٹرل ہونا تھا تو اس کو اس کی اکثریت دے کر نیوٹرل ہوتے، اور پھر اس سارے نظام کو وہ دیکھ لیتا۔ اور اس نے دیکھ لیا تھا، اس نے ان کے تمام پلانز ناکام بنا لیے تھے، اور پھر بیچ میں کووڈ آ گیا۔ کووڈ کو بھی اس نے شکست دے دی تھی، اور ہم آپ کو کووڈ کے دور میں ہمیشہ کیا کہتے تھے کہ آپ مہنگائی کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ اگر اس وقت نواز شریف یا زرداری کی حکومت ہوتی تب کیا ہوتا، تب مہنگائی نہ ہوتی، ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اب تو ہم کووڈ کو بھی شکست دے چکے ہیں، تب یہ حال ہے۔ تو کووڈ کے وقت میں ان کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج شیخ رشید نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ جلد الیکشنز کا اعلان ہونے والا ہے، اور نگران حکمران جو ہوگا وہ ایک ماہر معیشت ہوگا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن موجودہ حکومت کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بلاول زرداری کو پوری گارنٹیز دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، بس عمران خان واپس نہیں آنا چاہیے، ورنہ امریکہ ایک بار پھر اس خطے میں زیرو ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ مدد کرتا ہے تو وہ سال 6 مہینوں کی خوشحالی ہوتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو تباہ ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر یار محمد رند کے مطابق پارٹی کے ارکان اپنے رہنما حاصل بزنجو کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رند نے کہا کہ ہمارے پاس تمام مطلوبہ نمبر ہیں اور بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اور ناظرین، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یاد ہوگا، بلکہ جب بھی حکومت گرانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا آغاز بلوچستان سے ہی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔